اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سورہ مبارکہ مزمل میں جاری ہے۔ آیہ مجیدہ میں ارشاد ہے پیغمبر اسلام کو، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھیے اور اپنے آپ کو آمادہ کیجیے، تیاری کریں۔ کیوں؟ وہ تیاری کے بعد کچھ ہم دینے والے ہیں، جو ہم دینا چاہ رہے ہیں اس کو دریافت کرنے کے لیے تیاری کریں۔ اگر تیاری کے بغیر کوئی چیز دی جاتی ہے تو ضائع ہو جاتی ہے۔ جن کی تیاری نہیں ہوتی وہ چیز کو ضائع کر دیتے ہیں، نہیں لے پاتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے آدمی تیار ہو کہ جو ذمہ داری اس کے اوپر آ رہی ہے اس کو بِأَحْسَنِ الْوَجْهِ انجام دے سکے۔ وہ پیغمبر اسلام کو بھی خطاب ہوتا ہے کہ اے محبوب اٹھیے، تیاری کریے۔ کیوں؟ کہ ان قریب ہم کچھ دینا چاہ رہے ہیں آپ کو، اور اس کو لینے کے لیے پہلے آمادگی کی ضرورت ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، ہم کچھ دینا چاہ رہے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی خالق کائنات اپنے لیے کلمہ واحد متکلم کا استعمال کرتا ہے اور کبھی جمع متکلم کا۔ جب جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو وہاں پہ یہ شائبہ نہ ہو کہ کچھ اور بھی شامل ہیں، چونکہ کبھی عظمت کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ عظمت کا معنی خوب معلوم ہے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے جمع کا البتہ ادب بھی ہوتا ہے۔ بس اوقات انسان جب باادب ہوتا ہے تو دوسروں کو مخاطب کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ سامنے ایک ہی آدمی ہے لیکن کہتا ہے سلام علیکم۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا 10 آدمی ہے، نہیں۔ عظمت کو بیان کرنے کے لیے ادب کا خیال رکھتے ہوئے جمع کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن قرآن میں خالق کائنات کے کام دو طرح سے ہیں۔ بعض کام ایسے ہیں جو مستقیماً انجام پاتے ہیں خدا سے، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہاں پہ کلمہ مفرد کا استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی خداوند عالم سے ایک ایسا فعل صادر ہو رہا ہو کہ جس میں فاعل اور قابل میں کوئی واسطہ نہ ہو، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ صیغہ واحد متکلم کا استعمال ہوگا۔ اور جہاں پہ ایک کام انجام پا رہا ہو اور وہ وسائط کے ساتھ ہو، واسطے ہوں بیچ میں، وسائل ہوں بیچ میں، وہاں پہ کلمہ عموماً، ہمیشہ نہیں، عموماً کلمہ جم کا استعمال ہوتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا۔ ہم نے سے مراد خداوند متعال نے، کس کے ذریعے؟ ملائکہ کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے۔ مقام لدن سے نیچے لانے کے لیے وسائط کی ضرورت تھی، ان وسائط کو استعمال کرتے ہوئے صیغہ جم کا استعمال ہوتا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي، ہم سے مراد یہاں پہ فقط خالق کائنات نہیں ہے۔ مقام لدن سے قرآن کو نازل کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے کیا کیا؟ بیچ میں وسائط ہیں۔ مقام لدن سے لوح محفوظ، لوح محفوظ سے کتاب مکنون، کتاب مکنون سے قلب جبرائیل، جبرائیل سے قلب پیغمبر، اور قلب پیغمبر سے یہ الفاظ کی شکل میں پوری بشریت کے سامنے۔ یہ سارے وسائط ہیں۔ ان وسائط کو مد نظر رکھتے ہوئے خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِي، ان قریب ہم کچھ دیں گے۔ نلقی، لاقایا اور لاقاوا دو کلمے استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ اگر لام قاف واو ہو اس کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن، اعوجاج، اور اس سے لقوہ بھی نکلا ہے۔ یہ لقوہ عربی کا لفظ ہے۔ لقوہ کیا ہوتا ہے؟ بیماری ہے، انسان کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو جو چیز ٹیڑھی ہو اس کو لاقاوا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اگر لاقایا ہو تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک
دو چیزوں کا آپس میں مل جانا، ملاقات، وہ ملاقات میں بھی کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں. اور ایک معنی لا کا یا کا کیا ہوتا ہے؟ پھینک دینا، چھوڑ دینا، طرد کر دینا، اگنور کر دینا. انا سنلقی، یہاں پہ لاکاوا سے نہیں ہے، چونکہ ٹیڑھا پن تو یہاں پہ کوئی سازگار نہیں ہے. کس سے ہے؟ لاکا یا سے. لاکا یا میں بھی کیا ہے؟ دو چیزوں کا آپس میں مل جانا. خوب، اگر یہ ہے تو درست ہے. حقیقت قرآن قلب پیغمبر سے جڑ گئی ہے، متصل ہوئی ہے، ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد الفاظ کی شکل اختیار کر کے لوگوں کی دسترس میں اس حقیقت کو دے دیا گیا ہے. اگر باب افعال ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاکا یا تو ہوگا دو چیزوں کا آپس میں ملنا. اگر باب افعال میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ملا دینا. خوب، ظاہر ہے باب جب متعدی کریں گے، باب افعال میں لے جائیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ ملا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب القاء کریں گے، یعنی ہم ڈالیں گے، ہم لے کر آئیں گے، ہم پہنچائیں گے، اور کسی ذات کو وہاں پہ ہونا چاہیے جو اس کو دریافت کرے. اسی لیے آپ جب کہتے ہیں، عموماً پہلے یہ ہوتا تھا، پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ڈول کو کیا کرتے تھے؟ رسی سے باندھ کر نیچے ڈالتے تھے. یہ ڈالنا کیا ہے؟ باب افعال ہے، یعنی بلندی سے پستی کی طرف کسی چیز کو لے جانا. تو القا کیا ہوگا؟ ہم لے جائیں گے کس کو؟ حقیقت قرآن کو. کہاں؟ علیکا، آپ کے پاس. تنزل دیں گے، نازل کریں گے. انا سنلقی علیک، ہم بھیجیں گے، ہم ڈالیں گے، ہم لے کر آئیں گے اس حقیقت کو. اتنا تنزل دیں گے کہ وہ الفاظ کی شکل اختیار کرے گی، اور الفاظ کی شکل اختیار کرنے کے بعد پوری بشریت کے ہاتھوں میں آ جائے گی. لیکن یہ ذہن میں رہے، انا سنلقی علیکا قولا ثقیلا. یہ قول ہے، ثقیل ہے. قول معنی کیا ہے؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قول، بات کرنا. کس کے ذریعے؟ زبان کے ذریعے. خوب، یہ ہوتا ہے. اب جب بھی یہ لفظ قول استعمال ہو تو اس کا معنی یہ نہیں کہ منہ سے بات کرنے کو قول کہتے ہیں، نہ. منہ سے بات کرنا قول کا ایک مصداق ہے. معنی کیا ہے؟ عربی میں ما فی الضمیر کو ادا کرنے کے لیے لفظ قول کا استعمال ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کے لیے، ما فی الضمیر کا اظہار کرنے کے لیے لفظ قول استعمال ہوتا ہے. تو اظہار کا ایک ذریعہ زبان ہے، نہ یہ کہ منحصر ہے زبان میں. وہ مثلا آپ اپنی بات کبھی اعضاء اور جوارح سے کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ قول ہے، اظہار کر رہے ہیں. وہ جو ما فی الضمیر ہے اس کو ادا کر رہے ہیں. جو ما فی الضمیر ادا ہو رہا ہے یہ قول ہے، اور زبان کے ساتھ بھی نہیں ہے. اعضاء اور جوارح کے ساتھ کبھی اشارے کے ساتھ کر دیتے ہیں. بات پوچھتے ہیں کہ آتی ہے یا نہیں، سارے لا دیتے ہیں. خوب، یہ سارے لانا کیا ہے؟ قول ہے. خوب، یہ وسائل وہ ہیں جو ہم جانتے ہیں. خوب، بعض ایسے اسباب ہیں جو نامرئی ہیں، مجرد ہیں. اگر مجردات میں ما فی الضمیر ادا ہو رہا ہو تو وہاں پہ بھی لفظ قول ہی استعمال ہوتا ہے. بس حقیقت قول کیا ہے؟ ما فی الضمیر کو ادا کرنا. اب خالق کائنات جب کہتا ہے ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے ملائکہ سے کہا، معنی یہ نہیں کہ زبان تھی اور زبان سے اظہار کیا، کلمات کو ادا کیا، لوگوں کو سمجھ میں آ گئی یا فرشتوں کو سمجھ میں آ گئی. نہیں، ہم نے اظہار کیا اپنے ما فی الضمیر کا. اب وہ اظہار کا طریقہ کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. یا اتنا بلند ہوں، صف ملائک میں پہنچ جائیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ خالق کائنات نے کس طرح سے اظہار کیا ہے، یا پھر انتظار کریں کہ اسرائیل آپ کو لے جائے، اور اس کے بعد پھر جب حقیقت کھل جائے گی واضح ہو جائے گا کہ نہ وہاں پہ نہ کوئی زبان ہے، نہ کوئی جسم ہے، نہ کوئی بدن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن در عین حال تکلم کا سلسلہ جاری ہے. قولا ثقیلا. خوب، یہ قول ثقیل ہے. قول ثقیل آپ کو دینا چاہ رہے ہیں.
وہ قول ثقیل لینے کے لیے بھی کوئی تیاری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آمادگی کی ضرورت ہے. وہ پہلے معنی کریں پھر آتے ہیں کہ خالق کائنات کیا کہنا چاہ رہا ہے. قول ثقیل سے مراد کیا ہے؟ پہلے ثقل کا معنی بھاری چیز، گران بہا کو بھی وہی بھاری ہوتی ہے نا، سنگین. یہ سنگینی دو طرح سے ہوتی ہے. کبھی جسمانی امور میں بھاری پن ہوتا ہے، مثلا پتھر ہے بھاری ہوتا ہے، اور سنگین ترین پتھر اٹھا لے تو کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ بوجھ ہو جائے گا. جب بوجھ کے نیچے آدمی آتا ہے، اگر توانائی اور قدرت نہ ہو تو دب جاتا ہے. وہ بوجھ اٹھانے کے لیے طاقت چاہیے، توانائی چاہیے، قدرت چاہیے. اگر قدرت نہیں ہوگی تو نہیں اٹھا پائیں گے جسمانی امور میں. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مقابلہ ہوتا ہے بھاری چیزوں کا، وزن برداری اٹھانے کے لیے. دیکھیں جی کتنی ان کے اندر قدرت اور توانائی ہے. اور پھر جو بہت زیادہ سنگین اجسام اٹھاتے ہیں کہتے ہیں جی بہت جیت گیا، قوی انسان ہے. خود جسمانی امور میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن مانوی امور میں ثقل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی سنگینی ہے، برداشت نہیں ہوتا. مثلا علم خفیف ہے یا ثقیل؟ ثقیل ہے. خوب اس ثقل کو اٹھانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہے. وہ توانائی جب نہیں ہوتی تو یہ علم کھوپڑی میں نہیں آتا ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ سنگین ہو جاتا ہے، ثقیل ہو جاتا ہے. اور ثقل کی علامت کیا ہوتی ہے؟ سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے. علمی بات سنگین کرے انسان سر کھجلاتا ہے. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وزن ہو جاتا ہے، وزین، سنگین، اور پھر سر میں درد ہونے لگتا ہے. کیوں درد ہونے لگتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. یا بس اوقات کوئی خطیب ممبر پہ جا کے فلسفہ جھاڑنے لگتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا اصل توجہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہتا ہے کہتا رہے. اگر توجہ کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، سر میں درد شروع ہو جائے گا. یہ سر درد انسان کے لیے پھر مصیبت کا باعث بنتا ہے. قول ثقیل سنگین. زیادہ علمی مجلس. ہاں آج بہت زیادہ ہے. مسجد کیا پڑھ دیا مولانا نے؟ کیا پڑھایا تھا پتہ نہیں. کچھ دن پہلے علوم میں خمسہ ہو رہا تھا، کون صاحب پڑھ رہے تھے. مجلس اچھی پر انہوں نے اعتدال کیا، لیکن 1 گھنٹے میں بیٹھ. ثقیل کبھی علمی امور میں، مجرد امور میں کلمہ استعمال ہوتا ہے. اس مجرد کو ادراک کرنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تیاری نہ ہو تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، سر درد ہو جاتا ہے. خوب یہ سر درد کون سی علامت ہے؟ یہاں پہ ذکر کر دوں کہیں بعد میں جھانسا نہ ہو. آیا یہ علم اس کھوپڑی میں آتا ہے کہ جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے؟ چونکہ نہیں آ رہا ہے تو اس لیے سر درد ہوتا ہے نا. خوب اگر آ جائے تو سر درد نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے نا. وہ کہاں پہ آتا ہے علم؟ اس بھیجے میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. دماغ ہوتا یہ ہے کہ جب دماغ اشارہ کرنا ہاں جی ان کی اوپر والی منزل خالی ہے، وہ خالی ہے، اس کا کوئی ربط نہیں ہے. اس بھیجے میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. آپ وہ آپریشن کر کے نکال کے کسی دوسری کھوپڑی میں ڈال دیں کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر علم کہاں پہ آتا ہے؟ جی قلب. یہ نہیں ہے، یہ قلب بدن کا ہے، وہ قلب روح ہے انسانی کا ہے. وہ جو نفس انسانی ہے، خوب باتوں نے کہا کہ علم اس میں آتا ہے، صفت نفسانی بن جاتا ہے. وسیلہ ہے فقط. یہ کیا ہے؟ وسیلہ. وسیلہ نہیں ہے، یہ اس کے اظہار کا ذریعہ ہے. مثلا نفس کے اندر طاقت ہے، طاقت کا اظہار کرتا ہے کس کے ذریعے؟ ہاتھ کے ذریعے. دیکھتا کون ہے؟ نہ خیر، دیکھتا کون ہے؟ انسان. نفس انسانی دیکھتا ہے. آنکھیں کیا ہیں؟ ایک ذریعہ ہے دیکھنے کا. آنکھ دیکھنے کا ذریعہ ہے. دیکھ کون رہا ہے؟ خوب بہترین دلیل اس کی یہ کہ بس اوقات آپ کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے، توجہ نفس کی نہیں ہوتی، نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سامنے پڑی ہوتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی توجہ نہیں تھی، اس لیے سامنے پڑی ہوئی چیز کو آپ نہیں دیکھ رہے. آنکھیں کھلی ہیں، ڈھیلے کھلے ہوئے، لیکن کچھ بھی نظر. آنکھ کا کام دیکھنا نہیں ہے.
آنکھ آلہ ہے، کام وہ لیتا ہے پیچھے، نفس انسانی کا کام ہے دیکھنا۔ دلیل اور کیا ہے؟ وہ آپ جب سوتے ہیں، سوتے میں بہت کچھ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ اگر اس آنکھ سے دیکھنا ہوتا تو یہ تو بند پڑی ہیں، کیسے نظر آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دیکھنا نفس کا کام ہے، ان ڈھیلوں کا نہیں ہے۔ یہ ڈھیلوں کو استعمال کرتا ہے، ذریعہ بناتا ہے بعض چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ خوب علم کہاں پہ آتا ہے؟ روح انسانی میں، نفس انسانی۔ البتہ ابھی یہ تعبیریں ذہن میں بعد میں انشاءاللہ ہر ایک کو الگ الگ بیان کریں گے کہ روح کیا ہے، نفس کیا ہے، قلب کیا ہے، فؤاد کیا ہے، عقل کیا ہے، اور یہ انسان کے ہی مختلف پہلو ہیں۔ خوب ابھی ذہن میں کہ علم کہاں پہ آتا ہے؟ نفس انسانی میں۔ اس کا مطلب ہے کہ علم اوپر سے چلتا ہے اور دھیرے دھیرے حرکت کر کے آ جاتا ہے نفس انسانی میں۔ یہ ایک نظریہ لوگوں نے پیش کیا، فلاسفہ نے، لیکن غلط ہے۔ علم تک ہم نہیں پہنچتے۔ اگر علم چل کر نفس انسانی میں آئے تو ارتقاء، ترقی، کمال پہ کون پہنچے گا؟ علم۔ جو حرکت میں ہوتا ہے وہی پہنچتا ہے، اور جو بیٹھا ہوا وہ کہیں پہ نہیں پہنچتا ہے۔ یعنی جو کھانا کھاتا ہے پیٹ اسی کا بھرتا ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی جو کچھ کرتا ہے وہی کمال تک پہنچتا ہے۔ وہ اگر علم حرکت کر کے آئے تو اس کا مطلب ہے کمال علم کا حاصل ہے، انسان کا تو۔ خوب انسان پھر کب کمال کو پہنچے گا؟ جب یہ خود، بس نفس کو حرکت کر کے علم تک جانا ہوتا ہے۔ علم اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، مجرد ہے، حقیقت نوری ہے۔ اس نور سے وابستہ ہونے کے لیے کس کو حرکت کرنی ہے؟ نفس انسانی کو حرکت کرنی ہے۔ اسی حرکت کو تیاری کہتے ہیں۔ وہ تیاری کر کے جب حقیقت علم سے متصل ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ نفس اپنا رابطہ علم سے برقرار کرتا ہے، عالم ہو جاتے ہیں آپ۔ اور جب وہ رابطہ برقرار نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سنگینی ہوتی ہے۔ اس سنگینی کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دماغ پہ، چونکہ دماغ اس کا آلہ ہے، آنکھ کی طرح۔ یہ آلہ، اس کی سنگینی ظاہر کہاں پہ ہوتی ہے؟ سر میں۔ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ سر میں درد کیوں؟ یعنی یہ سر جو آلہ ہے نفس انسانی کا، اور نفس اس حقیقت سے متصل نہ ہونے کی صورت میں سنگینی کا شکار ہوتا ہے، اور وہ سنگینی سر میں ظاہر ہوتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نفس اپنا ارتباط برقرار کر لے تو یہ آلہ ہمیشہ فریش رہتا ہے، سر میں درد نہیں ہوتا۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ متصدع کا معنی کیا ہے؟ صدع، صاد دال عین، صد کہتے ہیں درد سر۔ سر میں جب درد ہوتا ہو اس درد کو کہتے ہیں صدع۔ یعنی اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہاں درد سر ہے۔ درد سر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے جس کو یہ دریافت کر سکے۔ وہاں پہ لوگوں نے کہا ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ ریزہ ریزہ مانا نہیں ہے، کوئی ریزہ ریزہ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی 10 نہیں لاکھ قرآن اٹھا کے پہاڑ پہ رکھ دیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا ہے۔ ریزہ ریزہ پتہ نہیں کہاں سے معنی نکالا۔ سادہ درد سر یعنی تحمل نہیں کر سکتا۔ کیوں تحمل نہیں کرتا؟ چونکہ اس کے اندر دریافت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے دریافت بھی نہیں کرتا ہے۔ کس کے اندر صلاحیت ہے؟ کہ جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہی در کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقیل ہے۔ کہاں پہ آئے گا؟ قلب پیغمبر پہ۔ اگر قلب آمادہ نہیں ہوا تو یہ قرآن نازل ہو۔ قلب پیغمبر سے پھر اس کو ضرورت ہے کہ نازل ہو کر کہاں پہ آئے؟ قلب انسانی تک۔ اگر اس قلب انسانی میں صلاحیت نہ ہوئی تو قلب پیغمبر سے قلب انسانی تک منتقل الفاظ ہیں، رٹے ہوئے ہیں، رٹ لیں گے آپ کمپیوٹر کی طرح، لیکن حقیقت سے آشنا خود جو قانون خالق کائنات نے نزول قرآن کا قلب پیغمبر پر
ذکر کیا ہے وہی قانون نزول کا ہے قلب پیغمبر سے قلب انسانی تک. خدا نے جب قلب پیغمبر پہ نازل کیا تو اس کے لیے تیاری کی ضرورت تھی. تیاری کیا کرو؟ کہا کہ نماز شب پڑھیں گے تو قرآن نازل ہوگا. ہو قلب پیغمبر سے قلب انسانی تک آنے کی ضرورت ہے. اگر یہاں پہ آنا ہے تو قانون وہی ہے یا چینج ہو جاتا ہے؟ وہی قانون ہے. رٹ لینا الگ بات ہے لیکن حقیقت قرآن سے متصل ہونا. خوب حقیقت سے کب متصل ہوں گے؟ کب آپ کے لیے نازل ہوگا؟ عرض کیا تھا جب آپ اس کو سمجھیں گے. جتنا سمجھتے جائیں گے اتنا. نازل ہوتا جائے. یہ سمجھنا کس پر موقوف ہے؟ یہ نماز شب پر موقوف ہے. پاکیزگی ہے نفس، قلب مطہر، قلب سلیم، روح متعالی. جب تک روح متعالی یا قلب سلیم نہیں ہے یا نفس پاکیزہ نہیں ہے قرآن کی حقیقت کو انسان درک نہیں کر سکتی. یہ قول ثقیل ہے. وہ قول ثقیل کو دریافت کرنے کے لیے پہلے بالکل 100% آمادگی کریں، تیاری کریں. تیاری کے بعد انشاءاللہ دیکھیں بڑے آسانی سے آپ کا قلب متصل ہو جائے گا حقیقت قرآن سے. خوب آخری سوال اور یہیں پہ آیت کو ختم کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے یہاں پہ قرآن فرما رہا ہے کہ ہم قول ثقیل کو نازل کر رہے ہیں. بھاری کلام، وزین، سنگین. اور باقی قرآن کی آیات ہیں بہت زیادہ ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کیا ہے؟ بہت. ادھر کہا ثقیل ہے، ادھر کہا آسان ہے. تضاد ہے یا نہیں ہے؟ ظاہری طور پہ تضاد ہے. ایک دفعہ کہا کہ اتنا وزین ہے کہ قلب پیغمبر کو بھی آمادہ ہونا پڑتا ہے تب یہ نازل ہوتا ہے. اور ادھر کیا کہا کہ یہ بہت آسان ہے. وہ کیسے سنگین ہے اور کیسے آسان ہے؟ خوب جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں. انسان کس چیز کا مجموعہ ہے؟ 2 چیزوں کا، روح اور جسم. یا اگر آپ طلبگی تعبیر استعمال کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ طبیعت اور فطرت. انشاءاللہ بات آئے گی اور فرصت سے انشاءاللہ فطرت کو قرآنی آیات کے سائے میں بیان کریں گے کہ فطرت ہے کیا. فعلاً سمجھنے کے لیے تھوڑا طبیعت کس کو کہتے ہیں؟ جی کیا معنی ہے؟ طبیعت تب کہتے ہیں کسی چیز کا منہ بند کر دینا. تب کسی چیز کا کچھ ڈال کر منہ بند کر دینا، کھولا نہ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں وہ جو اشرفیاں تقسیم ہوتی تھیں ایک تھیلی بناتی تھے، تھیلی کے اندر کچھ درہم و دینار ڈال کر اس کا منہ بند کر دیتے تھے. اس منہ بند کرنے کو عرب کہتا تھا تاب یا طبیعت. خوب جب منہ بند ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہ کچھ اندر سے باہر آتا ہے نہ باہر سے اندر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں طبیعت. یا خط لکھتے تھے، خط لکھنے کے آخر میں کیا کرتے تھے؟ وہ مہر لگا دیتے تھے. مہر لگانے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ تب کر دیا. تب کا معنی یعنی اس مضمون میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی، بس یہی رہے گا. اس کو کہتے ہیں طبیعت. طبیعت یعنی ایک موجود کو مطلوبہ کمال دے کر اس کا منہ بند کر دینا کہ نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی ہو. یہ طبیعت کہاں پہ ہے؟ انسان کے پاس بھی ہے، حیوانوں کے پاس بھی ہے، نباتات کے پاس بھی ہے. یعنی وہ کمال دیا خدا نے اور ان کا منہ وجودی بند ہو گیا، یعنی اب اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. دیکھیں یہ جو درندے ہوتے ہیں ان کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں کھانے پینے کا سب کو پتہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟
یعنی وہ جو کمال ہے اس کے اندر رکھ کر ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا ہے، طبیعت دے کر بھیج دیا گیا ہے۔ سوال، پانی کہاں جاتا ہے؟ کیوں؟ اس کی طبیعت یوں ہے، یعنی طبیعت میں خدا نے یہ رکھ دیا ہے، لہذا آپ جہاں بھی چھوڑیں گے اپنی طبیعت کے سائے میں اسی طرف جائے گا جس کو خالق کائنات نے اس کی ذات کے اندر رکھ دیا ہے۔ دھواں کدھر جاتا ہے؟ اوپر۔ کیوں؟ اس کی طبیعت یہ ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی ہے۔ شہد کی مکھی ہمیشہ پھولوں پہ جاتی ہے، کیوں؟ طبیعت میں ہی یہ ہے۔ گندی مکھی کہاں پہ بیٹھتی ہے؟ گندگی میں، کیوں؟ اس کی طبیعت یہ ہے۔ کتے کا کام بھونکنا ہے، کیوں؟ اس کی طبیعت یہ ہے، اور چینج بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ طبیعت انسان کے پاس بھی ہے۔ جب بچپنے میں ہوتا ہے یہ بچہ، عقل ہوتا ہے؟ نہیں۔ شعور ہے؟ نہیں۔ لیکن آپ 10 خواتین کو بٹھا دیں اور اس میں ان کی ماں بھی بیٹھی ہو، کدھر جاتا ہے؟ کیوں؟ طبیعت میں۔ طبیعت کا معنی یہ ہے کہ انسان ایک موجود کے اندر ایک صلاحیت رکھ دیتا ہے اور پھر اس کا منہ بند کر دیتا ہے۔ بند کرنے کا مطلب یہ نہ اس سے نکالا جا سکتا ہے نہ اس میں ڈالا جا سکتا ہے۔ بہترین نظام خداوند عالم نے حیوانات کی دنیا میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، اور ایک اجتماعی نظام ہے۔ انشاءاللہ کسی فرصت میں بیان کریں گے کہ کیسا سسٹم ہے جو خداوند عالم نے ان کے اندر رکھا ہے۔ اور آج کا انسان اس حیوان سے پستر ہے، یعنی اس حیوان کی منزل پہ ابھی تک نہیں آیا ہے، چبر سے کہ انسانیت کی منزل پہ آئے۔ انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن ابھی صرف یہ بیان کرنا ہے کہ بعض چیزیں ہیں جو طبیعت میں رکھ دی جاتی ہیں، وہ طبیعت میں رکھنے کے بعد نہ کم ہوتی ہیں نہ زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلا آج سے 1400 سال پہلے شہد کی مکھی کیا کرتی تھی؟ یہی کام کرتی تھی، اور آج بھی کیا کر رہی ہے؟ وہی کام کر رہی ہے۔ طبیعت میں کام ایک ہی ہوتا ہے، جس زمانے میں بھی ہو، کیوں؟ چونکہ خالق کائنات نے اس کا منہ بند کیا ہوا ہے، اس لیے نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ اور اس انسان سے کہا کہ ان سے عبرت لو، کہ جس کو ہم نے اس طرح سے خلق کیا اور ہماری مخالفت نہیں کرتا، تو اس سے بھی پستر ہے کہ تمہیں عقل اور شعور دیا اور اس سے بدتر ہوتے جا رہے ہو۔ خود دوسری چیز کیا ہے؟ فطرت۔ فطرت کا معنی کیا ہے؟ فطرت صیغہ کون سا ہے بھائی؟ فطرت، اور یہ کلمہ قرآن میں صرف انسان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ۔ فطرت کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فقط انسان کے لیے۔ فاطر کلمہ استعمال ہوتا ہے، جھانسا نہ ہو۔ لفظ فطرت، یہ فطرت کیا ہے؟ مصدر، اور کون سا مصدر ہے؟ نوعی۔ جلست، فطرت، سیرت، عزت، ذلت، نعمت، نقمت، یہ سارے مصادر نوعی ہیں۔ اور مصدر نوعی کا استعمال کس طرح ہوتا ہے؟ ایک خاص حالت کو بیان کرنے کے لیے مصدر نوعی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جلستو جلستا زیدن، معنی کیا ہے؟ بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ جیسے زید بیٹھا ہے اسی نوعیت سے میں بیٹھا ہوں۔ خالق کائنات نے کہا کہ ہم نے انسان کو فطرت دی ہے۔ فطرت کا معنی کیا ہوگا؟ خاص خلقت دی ہے۔ انداز خلقت یہاں پہ چینج ہو گیا ہے۔ وہ پہلے کیا کر رہے تھے؟ ملائکہ کو ہم نے خلق کیا، فاتر ہیں۔ حیوانات کو خلق کیا، ہم فاتر ہیں۔ لیکن انسان میں جب ہم فاتر ہیں تو فطرت کی بنیاد پہ فاتر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ملائکہ کو خلق کیا، جس کمال تک وہ جا سکتے تھے وہ کمال ہم نے دے دیا، فقط فاتر ہیں، فطرت نہیں دی۔ حیوانوں کو جس کمال تک جانا تھا وہ کمال دے کر بھیج دیا، اور وہ کیا ہیں؟ طبیعت کے خاصے میں اسی طرح چلتے ہیں۔ انسان کی بات آئی کہ ہم نے اس کو طبیعت بھی دی ہے اور ساتھ میں خلقت کا انداز ہم نے چینج دیا ہے، بدل دیا ہے۔ یہ جو خلقت کا انداز بدلا ہے، اسی بدلنے کو فطرت کہتے ہیں۔
مثلا آپ کھڑے ہیں گھر میں، کسی کو بلایا ہوا ہے، آپ کے گھر پہ مہمان آتے ہیں، آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں بٹھا دیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں بٹھا دیتے ہیں، انداز آپ کا ایک چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی محترم شخصیت آتی ہے اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، خود چل کر ایک جگہ پہ جا کر بٹھاتے ہیں. خوب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ آپ کا انداز بدل گیا ہے. اسی بدلنے کو فعلت کے وزن سے یاد کیا جاتا ہے کہ جب نے اس موجودے کو ہم نے خلق کیا، اس عجوبے کو ہم نے خلق کیا، یہی جو آپ اور میں ہیں انسان، تو خالق فرماتا ہے ہم نے یہاں پہ انداز خلقت بدل دیا، فطرت دی. اور بدل دیا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو ہم نے کمال نہیں دیا ہے، کمال کی صلاحیت اور توانائی دی ہے کہ کمال تک تجھے خود جانا ہے، ہم نہیں دیں گے، ہم صلاحیت دیں گے. عالم بننا چاہتے ہو؟ صلاحیت رکھیں گے عالم بننے کی، لیکن عالم بنائیں گے خود بننا ہے. ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھیں گے، چور بننے کی صلاحیت رکھیں گے. کوئی بھی ایسی برائی نہیں ہے جو انسان کے اندر موجود ہو، برائی کی صلاحیت ہے، کمال کی صلاحیت ہے. اس صلاحیت کو دے کر اس عجوبے کو دنیا میں بھیج دیا. البتہ فطرت کے اور خاصے ہیں، اور پورا دین ہم کہتے تو ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ پورا دین ہمارا کیا ہے؟ فطری ہے، لیکن جب ثابت کرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں. باتیں ایسی کرتے ہیں جو فطرت کے منافی ہوتی ہیں. ادھر دین فطری ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ تو عقل میں نہیں آتی ہے جیسے کہ یہ فطرت کے برابر ہوں. فطرت سلیم ہوتی ہے، اور فطرت ہمیشہ کہاں جاتی ہے؟ اللہ کی طرف. دیکھیں کل میں بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اگلا درس اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو بات مسئلہ نہیں ہے، یہ بات یہاں پہ واضح ہونی چاہیے. فطرت دی، اور فطرت کو کس طرح سے خدا نے خلق کیا؟ فطرت کا رخ کہاں ڈالا ہے؟ اپنی طرف رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو انٹینے لگاتے ہیں نا ٹی وی کے لیے، تو ایک خاص سمت میں وہ انٹینا رکھتے ہیں، ایک جہت دیتے ہیں، وہاں سے وہ سگنل کیچ کرتا ہے. اگر اس کا رخ چینج کرنے لے گا پاور ختم ہو جائے گی، ٹی وی بند اور آگے کی عیاشی ختم. ہاں جو لذت محسوس ہو رہی تھی اب نہیں ہوتا. کبھی نیٹ کے سگنل نہیں آتے ہیں، پھر موبائل کو ادھر ادھر کرتے ہیں، شاید یہاں سے لے وہاں سے لے، اور لذت جو لینی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. خدا نے فطرت کو خلق کیا اور اس کا رخ کدھر رکھا ہے؟ اپنی طرف. اور انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس رخ کو خدا سے موڑ لیتا ہے، پھر ذلیل ہو جاتا ہے. سگنل نہیں آتے ہیں، اب رحمت نہیں آ رہی، فیض نہیں آ رہا، کمال نہیں آ رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، دن بدن مشکلات کا شکار ہو رہا ہے. کیوں شکار ہو رہے ہو؟ کیونکہ ڈائریکشن توڑ دیا ہے، خراب ہو گیا ہے. اس ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا تھا کہ اگر انبیاء نہ آتے تو یہ بدبخت اس کا ڈائریکشن چینج کر کے ذلیل ہی. خوب انبیاء کیا کرتے ہیں؟ فقط ڈائریکشن، جہت بتاتے ہیں، بس. باقی کیا ہے؟ کہ باقی سب کچھ فطری ہے. نہج البلاغہ میں ہے وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ کہ بشریت کی طرف خدا نے تواتر کے ساتھ مسلسل پے در پے اپنے انبیاء کو بھیجا. کام کیا تھا؟ لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وہ عقل کے فطرت کے اوپر جو پردے پڑ چکے تھے ان پردوں کو ہٹانا ہے، صاف کرنا. آپ نے دیکھا ہے شیشہ جس سے آپ اپنا مکھڑا دیکھتے ہیں، اس پہ کبھی کبھی دھول جب پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ صاف دکھائی نہیں دیتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرتے ہیں. صاف کرنے کے بعد اب دکھانا اس کی فطرت میں ہے، وہ دکھائے گا، لیکن جب غبار پڑ جائے گا تو پھر نہیں دکھائے گا. فطرت جب صاف ہوتی ہے خدا کو دیکھتی ہے، جب غبار پڑتا ہے گناہ کا، معصیت کا، غیبت کا، جھوٹ، تہمت، چپاول گری، حق الناس کی پابندی نہ کرنا، یہ جب دھول پڑتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ دھول جم گئی، اب خدا نظر نہیں آتا. وہ جب خدا نظر نہ آدمی بے ہوش ہوتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں زنا بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا درندگی کرتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ پردہ ہٹا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فطرت کرو خدا کی طرف ہو جاتا ہے. اور انبیاء کام کیا کرتے ہیں؟ فقط اسی دھول کو صاف کرنے کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے. یہ جب صاف کرتے ہیں فطرت خود بخود دین کی طرف، خدا کی طرف، کمال کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. یہ فطرت انسان کو خدا نے دی.
خوب یہ فطرت انسان کو دی، ادھر قرآن کو اس فطرت کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا. بس اس کا مطلب ہے یہ قرآن کس کے مطابق ہے؟ فطرت کے مطابق ہے. اب قرآن نے کیا کہا کہ ہم قول ثقیل کو نازل کر رہے ہیں. قول ثقیل کیا مطلب؟ یعنی علمی بات ہے، برہانی بات ہے. عقلی باتیں سنگین ہوتی ہیں، یاوا گوئی مزے کی ہوتی ہے. یاوا گوئی انسان کو سرگرم رکھتی ہے، لیکن علمی بات اس میں کوئی نہیں ہوتی. لطیفے سنتے رہیں، سناتے رہیں، ہنستے رہیں گے، لیکن کوئی حکمت بھری بات اس کے اندر. لیکن جیسے ہی آپ ہنساتے ہنساتے ایک حکمت بھری بات کریں جو دل پہ لگ جائے، فوراً آدمی سکتہ طاری ہو جاتا ہے. کیا ہوا بھائی؟ جو علمی باتیں ہوتی ہیں وہ ثقیل ہوتی ہیں. وہ منطق کا قانون ہے. شکل دوم کے کون سے شرائط ہیں؟ وہ سر کھجلانے لگتے ہیں. کیا ہے؟ ثقیل ہے. کہا یہ قول ثقیل ہے، کیا مطلب؟ عقلی باتیں ہیں، برہانی باتیں ہیں، استدلالی باتیں، اس لیے قول ثقیل ہے. خوب آسان کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ 100% فطرت کے مطابق ہے. قرآن کی بات کرو، فطرت قبول کر لیتی ہے. بس کہا ہم قول ثقیل دے رہے ہیں، برہانی بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ بعد جلسے میں عرض کروں گا، اگر بھول گیا تو اشارہ کیجیے گا. بعض لوگ پیغمبر کو تہمت لگاتے کہ یہ شاعر ہے، مانا کروں گا بعد میں انشاءاللہ. بس قول ثقیل ہے یعنی سنگین ہے علمی اعتبار سے، برہانی باتیں ہیں، عقلی باتیں ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے قرآن. اور دلیل، برہان، عقلی باتیں، علمی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ وزنی ہوتی ہیں، سنگین ہوتی ہیں. درک کرنے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. اور کہا بہت آسان ہے، یعنی سمجھ میں آ جائے تو فطرت فوراً قبول کر لیتی ہے. قبول کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس لیے خالق کائنات نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قول ثقیل ہے کیوں؟ چونکہ علمی باتیں ہیں، برہانی باتیں ہیں، عقلی باتیں ہیں، دلیل اور برہان کے سائے میں بات کرتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یعنی فطرت کے مطابق بڑا آسان ہے، سہل ہے، بہت ہی آسان ہے. آپ علمی بات کریں قرآن کی، برہان اور حکمت بھرے پیرائے میں بیان کریں، دیکھیں فطرت قبول کرتی ہے یا یقیناً قبول کرتی ہے. بس قرآن کا مدعا اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا اور آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے کتاب تدوین کو بھیجا ہے. قرآن، یہ قرآن کیا ہے؟ آپ کی فطرت کے مطابق ہے، اور فطرت اس سائے میں پروان چڑھے گی. لہذا فطرت فوراً اس کو قبول بھی کر لیتی ہے. چونکہ فطرت کے مطابق ہے، آسان ہے، اور چونکہ برہانی باتیں اس لیے سنگین.